آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ اندلس کے قاضی کا امتحان۔ اندلس میں قرطبہ علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہاں کی گلیاں روشنی سے جگمگاتی تھیں، بازار خوشبوؤں سے معطر تھے اور مسجد کی فضا اذان کی پرسوز آواز سے گونجتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کی حکمت، دانائی اور عدل کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی تھیں۔ قاضی عبدالرشید۔ ان کے فیصلے نہ صرف انصاف پر مبنی ہوتے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف اور سچائی کی جڑیں مضبوط کر دیتے تھے۔ ایک دن جب عدالت انصاف کے متلاشیوں سے بھری ہوئی تھی، ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس نے پورے شہر کو حیران کر کے رکھ دیا۔ عدالت میں دو شخص آئے، ایک طرف حسن بن یعقوب جو ایک مشہور تاجر تھا، اور دوسری طرف خالد بن سعید جو ایک عام مزدور تھا۔ حسن کے چہرے پر غرور جھلک رہا تھا جبکہ خالد کے چہرے پر سکون اور عاجزی تھی۔ حسن نے الزام لگایا کہ خالد نے اس کے مکان میں چوری کی ہے اور اس کے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ قاضی نے گواہوں کو سنا اور خالد سے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خالد نے نہایت اطمینان سے کہا، قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ میں کسی راز کی تلاش میں اس مکان میں گیا تھا مگر مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ قاضی نے غور سے دونوں کو دیکھا اور کہا، فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود اس مکان کا معائنہ کروں گا۔ یہ سن کر عدالت میں موجود لوگ سب حیران ہو گئے۔ اگلی رات قاضی عبدالرشید اپنے محافظوں کے ساتھ حسن بن یعقوب کے مکان پر جا پہنچا۔ مکان کے دیواریں قیمتی تھیں مگر قاضی کی نظریں حقیقت تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ان کی نظر ایک خفیہ دروازے پر پڑی جو ایک تہہ خانے کی طرف کھلتا تھا۔ جب وہ دروازہ کھولا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اندر کئی قیدی موجود تھے جن کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ مظلوم لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح حسن بن یعقوب کے جال میں پھنس چکے تھے۔ قاضی نے گہری سانس لی اور اللہ سے دعا کی وہ سچائی کو ظاہر کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اگلے دن عدالت پھر سے سجی۔ قاضی عبدالرشید نے سخت نگاہوں سے حسن کو دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، حسن بن یعقوب، تم نے نہ صرف جھوٹا الزام لگایا ہے بلکہ تمہاری حویلی کے تہہ خانے میں قید بے گناہ لوگوں کی زنجیروں سے اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ہی اصل مجرم ہو۔ تمہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور تمہارے تمام مظلوم قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حسن کا چہرہ خشک ہو گیا۔ خالد بن سعید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حق تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر فتح نصیب کی۔ جب حسن کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قاضی سے کہا، اے قاضی، میں نے جرم کیا ہے مگر میں اکیلا نہیں ہوں۔ قاضی عبدالرشید چونک گئے۔ حسن نے مزید کہا، یہ تمام قیدی میرے نہیں بلکہ میرے سے بڑے ایک اور تاجر کے ہیں جو اندلس میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے سزا دو گے تو شاید میں مر جاؤں گا مگر وہ لوگ کبھی بے نقاب نہیں ہوں گے۔ قاضی نے حسن سے مزید جاننے کا فیصلہ کیا تاکہ اس ظلم کے جڑ تک پہنچا جا سکے۔ اگلی رات قاضی عبدالرشید حسن کے دیے گئے پتے پر جا پہنچا جہاں انہوں نے ایک اور تہہ خانہ ملا جو پہلے سے بھی بڑا تھا۔ اندر سینکڑوں لوگ غلاموں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ قاضی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پورے شہر میں پھیلی ہوئی ایک خفیہ تنظیم کا معاملہ ہے جو لوگوں کو اغوا کر کے ان سے دام لیتی ہے۔ اگلے دن قاضی نے حسن سے کہا، اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو تو مجھے ان ظالموں تک پہنچاؤ۔ حسن نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور کہا، ایک شخص ہے جو ان کے لیے پیغام رسائی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ قاضی نے اگلی صبح مسجد جامع قرطبہ کے قریب جا کر مشاہدہ کیا۔ جلد ہی اسے خفیہ شخص کو پہچان لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس تنظیم کا سربراہ ایک نہایت
عزت دار تاجر عبدالحمید تھا جو زکوٰۃ و خیرات کے لیے مشہور تھا، مگر اس رات ایک خفیہ پیغام قاضی تک جا پہنچا، اگر تم نے اس فتنے کو مزید کھولا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگلے جمعے کو قاضی نے عدالت لگا دی، تمام ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیے۔ جب لوگوں نے سنا کہ ان کا امیر اس گناؤنے کھیل میں ملوث ہے تو دربار میں بغاوت کی فضا قائم ہو گئی۔ اسی رات نقاب پوش قاتل قاضی کے محل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ چھپنے کی بجائے سامنا کریں گے۔ محافظوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور قاضی کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس دشمن کے خلاف کھڑے ہیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ اگلے دن قاضی نے اندلس کے تمام قاضیوں، علماء اور امراء کو دربار میں جمع کیا۔ قاضی نے کہا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں یا دنیا کی دولت بچانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر کئی علماء آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئے۔ آخرکار امیر اندلس کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اندلس میں ایک نیا عدل اور دیانت دار امیر منتخب ہوا، مگر قاضی عبدالرشید جانتے تھے کہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ایک رات وہ تنہائی میں اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، اے میرے رب، میں نے انصاف کا چراغ جلایا ہے، مگر اسے روشن رکھنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد وہ خاموشی سے قرطبہ سے نکل گئے اور کبھی واپس نہ آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی صحرائی علاقے میں جا بسے، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ مکہ چلے گئے، مگر ان کے عدل کے چرچے ہمیشہ اندلس کی تاریخ میں زندہ رہے۔ تو آپ کو اس کی کہانی کیسی لگی؟ اندلس شہر کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔